بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ہر اگنے والی چیز بتاتی ہے کہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ تو اے میرے عزیز، اگر تم سمجھدار ہو تو صرف محبت بیجو۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ سڑک اور ٹیچر اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے سے جہیز جیسی لعنت ختم ہو جائے تو کتنی بیٹیوں کے بال سفید ہونے سے بچ سکتی ہیں اور کتنی بیٹیاں خود کو غلط کام کرنے سے روک سکتی ہیں۔ اپنے خیالات کو پانی سے زیادہ صاف رکھیں۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ نفرتیں فضول بوجھ ہیں، گرا دو ان کو۔ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے، یہ دنیا فقط دھوکہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں، مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی کہ بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا اور نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ سب حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کا ذکر غیر مردوں سے نہیں کرتا۔ اے اللہ پاک، اس دن کی ذلت سے بچانا
جب تو پکارے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندے بے آس اور بے یقین ہوں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ ہر اگنے والی چیز بتاتی ہے کہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ تو اے میرے عزیز، اگر تم سمجھدار ہو تو صرف محبت بیجو۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوا، سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہی سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص اور خلوص کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پرندے کو مچھلی سے محبت ہو جائے، مگر مصیبت تو یہ ہے کہ جا کر رہیں تو کہاں رہیں۔ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں کی چاہت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں ایک کو اڑ جانا ہوتا ہے اور دوسرے کو غموں کے سمندر میں غرق ہونا پڑتا ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ لوگوں کے رویے سے پریشان نہ ہوں۔ آپ نے اپنے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا رکھیں۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔